پھونک پر آئیے ذرا، قرآن نے پھونک دوسرا لفظ استعمال کیا دوسری جگہ، ابھی چل رہا نا اتنی دیر سے فیک نیوز کے لیے افواہ، قرآن کا لفظ ہے افواہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ افواہ کے مطلب پھونکیں، افواہ پھیلانا کیا کرتا ہے؟ کوئی پھونک مار رہا ہے، جا کے چپکے سے ادھر کچھ کہہ دیا، یہ پھیلے، یہ کہہ دی، یہ کہہ دی، اسے کہتے ہیں کہ یہ پھونک دی اس نے چاروں طرف۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چاروں طرف پھونک دیا۔ یہ پھونکتے نہیں ہیں، کچھ کہتے ہیں۔ یہی عربی میں بھی ہے، افواہ کا مطلب پھونکیں۔ یریدون لیطفئوا، یہ چاہتے نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنی پھونکوں سے۔ تو اب ہمارے پاس آ گیا، پھونک کی بات آ گئی، یہ پھونکے مارنے والیاں لفظ دوسرا ہے لیکن یہاں پھونکے مارنے والیاں، یہ پھونک جو ہے یہاں پھونک کسے کہا ہے قرآن نے؟ ادھر ادھر جو باتیں بہت سی اس سے شر پیدا کر کے فساد ہو جاتا ہے، افواہیں پھیلانے والے۔ افواہیں اس لیے تاکہ دین کا نقصان ہو۔ ایسی جماعتیں، یہ لفظ جو ہے نفرت آتا ہے، وہ جماعتیں، یہ لفظ عربی میں فیمنن بولا جاتا ہے، وہ جماعتیں، وہ گروہ جو ادھر ادھر کچھ چیزیں پھونک کر دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ بات ساری افواہوں کی ہے، اپنی افواہوں سے، اپنے منہ سے پھونک کر، وہ جماعتیں جو پھونکے مارتی ہیں۔ یہ پھونکے کا مطلب وہ افواہیں پھیلاتی ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے، جو حق ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، یہ وہ جماعتیں ہیں۔ تو یہی جماعتیں، چاہے وہ لوگ ہوں چاہے جماعتیں ہوں، یہ دماغوں میں وسوسے ڈال دیتی ہیں۔ اس سے میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے، آپ کیا کہہ رہی ہیں، کس چیز کی پناہ چاہیے۔ اس کے بعد پھر دعا کا اثر ہوگا نا، اللہ کا فضل تو ملے گا جب اللہ کے سامنے رکھیں گے اپنی مجبوری کے ہم عمل کے ساتھ، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا کردار بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے، تدبیریں کام نہیں ہو رہی، ہماری غلطیوں سے ہو رہی ہیں، ہم اس کی توبہ کرتے ہیں، ہم شرمندہ، لیکن تب تک ہماری حفاظت تو کیجئے، ہمیں پروٹیکشن دیجئے۔ یہ پروٹیکشن کی صورتیں ہیں۔ پروٹیکشن کی صورتیں جب ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں، اور پھر وہ جو معلوم ہے وہ بھی پھر جو چلا آ رہا ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور سے آج میں نے اس حصے کو سمجھایا، اس لیے کہ فیک نیوز بہت چل رہی ہے نا، اور نقصان مسلمانوں کو پہنچا رہی ہیں۔ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے کہ اللہ سے روزانہ پناہ طلب کریں۔ یہ تو روز کیجیے، ایسا نہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو اب بتائیے کیا کریں، کسی نے جادو کرا دیا تو بتائیے کیا کریں، تو پھر اسے پڑھ کے پھونکیں، ہمارے یہاں کچھ نکل آیا تھا تو کیا پڑھ کے پھونکیں۔ یہ تو روز ہے، آپ کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں اللہ کی پناہ چاہیے نہیں چاہیے، اس میں سب کچھ کور ہو گیا ہے کچھ اور الفاظ بھی قابل تشریح، لیکن کم از کم ترجمہ غلط نہیں ہے، بہت لیمیٹڈ ہے ان کا جو کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہ تو نفاسات والا حصہ تو اس وجہ سے کہنا ضرورت ہے کہ فیک نیوز سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیک نیوز سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں، افواہیں پھیلانے والی جماعتوں سے، جماعتیں ہی تو کر رہی ہیں، گروہ ہی تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچنے کے لیے اللہ سے مانگیے، اور ایسے مانگیے کہ وہ آپ کے دل سے نکلے، دل سے نکلے گی تب جب آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا مانگ رہے ہیں یا کیا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کو ساتھ میں لیا کہ یہ افواہوں کا ذکر ہے یہاں پر، اور اس سے آپ کو آج کل نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور اللہ سے پناہ لینا سکھا دے، اس کی پناہ میں آنا اور اس سے پروٹیکشن مانگنا سکھا دے۔ عمل کے ساتھ ہوگا، جو عمل بتائے ہیں ایسا رکھو، وہ ہوگا تب تو اللہ کا کام کرے گا، یہ نہیں وہ تو ہم جو دل چاہ رہے کر رہے ہیں، آپ ہمارا کام کر دیجئے، ہمیں آپ کا کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہمارے استاد محمد شمس نوید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اکثر کہتے تھے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا، یہ جو چاہے وہ رو کے کہتے ہو، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ دے دیجئے، اور اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں آپ کی سننی نہیں ہے، ہماری یہ سب کر دیجئے، تو یہ حکم دے رہے ہو اللہ کو یا مانگ رہے ہو ون سائڈڈ؟ چاہے وہ رو کر کہہ رہے ہو لیکن اصل میں تو حکم ہو گیا یہ۔ تو یہ تو دو طرفہ بات ہے، قرآن نے جگہ جگہ رکھا ہے۔ اللہ کا معاہدہ دو طرفہ ہے، ہم اپنی جو ہمارے وعدے ہیں، ہمارا وعدہ یہ ہے نا کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وعدہ ہی تو ہے، ورنہ ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر ایمان رکھتے ہیں تو پھر مانے نا، ورنہ جھوٹا وعدہ ہے۔ ہم اپنے وعدے کو پورا کریں تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور اس سے پہلے ہی، وعدے سے پہلے آپ کو پروٹیکشن دے گا جب آپ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان رکھے۔